شادی ارینج میرج تھی، لو میرج تھی؟ یہ لو پلس ارینج. اچھا، لو میرج جیسے تھی. میری وہ کزن ہے، میری وائف جو ہیں، بچپن سے ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے لیکن اظہار کبھی نہیں کیا تھا. وہ یہ ہوتا تھا کہ جب کزن ہے تو پھر ہر شادی پہ، ہر بیاہ پہ، گھروں میں آنا جانا، تو وہ بس بچپن سے دیکھتے ہی تھے ایک دوسرے کو. تو امی نے کہا کہ شادی کرنی ہے تمہاری تو بتا دو. یہ اللہ کا شکر ہے کہ میری امی، ابو، چچا، دادا، دادی، نانا، نانی، پھپھو، ہر بندے نے مجھ سے بہت پیار کیا. تو مجھ سے نا چیزیں پوچھ لیتے ہیں. تو امی نے پوچھا کہ کس قسم کی لڑکی چاہیے، کس قسم کی لڑکی ہونی چاہیے تمہاری بیوی. تو میں نے امی کو جب حلیہ بتایا، اس طرح کی ہونی چاہیے، اس طرح کی ہونی چاہیے، جان کے تسی ہولی ہی دسیا؟ حلیہ ہی وہ بتایا نا. تو امی نے کہا اچھا پھر کڑی ہے میری نظر. امی نے خود ہی کہہ دیا. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ شادی بھی ہو گئی الحمدللہ. شو بزنس کے مضر اثرات کبھی شادی پہ اور ازدواجی زندگی پہ کبھی کوئی واقعہ؟ نہیں، اب دیکھیں، میں کبھی بھی شوبز کو برا نہیں کہتا. میں برا تو نہیں کہہ رہا. نہیں، میں ایک بات وہ تو جو ہے نا کینسر کی دوائی کے جو ہے نا وہ اچھے اثرات بھی ہیں اور وہ مضر بھی ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بعض کا دوائی ری ایکشن بھی تو کر جاتی ہے. جی بالکل. الحمدللہ میری وائف جو ہے نا، آج کے دن تک ماشاء اللہ سے ہماری شادی کو اتنا ٹائم ہو چکا ہے، اب تو ایگزیکٹلی یاد بھی نہیں آ رہا مجھے، 19 یا 20 سال ہو چکے ہیں. تو ہم نے اتنے عرصے کے اندر کبھی بھی میری بیوی ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں ایونٹس پہ بھی جانا پڑتا ہے، پھر لڑکیوں کے فون بھی آتے ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. میرے فون کو لاک کبھی نہیں لگا، میرا فون اوپن ہوتا ہے اور بیوی نے کبھی شک نہیں کیا. ہاں، میرے ہی شوبز کے کچھ دوست ہی فیمیل دوست تھیں، انہوں نے میری بیوی کو بہت کوشش کی کچھ کرنے کی، سمجھانے کی، لیکن وہ جو باتیں کرتی تھی تو آگے سے میری وائف مسکرا کے ان کو جواب دیتی کہ مجھے پتہ ہے. وہ ساری باتیں مجھے بتاتی تھی. وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم میاں بیوی کی باؤنڈنگ نا بہت مزے کی. ہم دوست بن کے رہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہ لڑائی نہیں ہوتی، ہماری لڑائی بھی ہوتی ہے. لڑائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. وہ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے. شادی سے پہلے تو پرپوزل بہت آتے ہوں گے، شادی کے بعد جانتے ہوئے بھی پرپوزل آئے جن کو پتہ بھی ہے کہ شادی شدہ ہے، وہ سلسلہ؟ بالکل بالکل پرپوزل آتے ہیں، آج کے دن تک آتے ہیں. کس طرح جو ہے نا دل دکھاتے ہیں ان پرپوزلز کا، کیسے جواب دیتے ہیں؟ میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یار کہ میں بالکل دوسری شادی کرنے کے حق میں ہوں، میں بالکل کروں گا دوسری شادی، لیکن جو میری وائف ہے نا اس وقت، ان سے زیادہ پیاری لڑکی آئے تو پھر کروں گا. مجھے اس طرح کی نظر ہی نہیں آتی. مشکل شرط آپ نے رکھ دی. ہاں، کیونکہ بھائی ایک آئیڈیل ہوتا ہے نا آپ کا، ایک آئیڈیل، ایک ہر بندے کا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نظر بد سے بچائے. میں جتنا شکر ادا کروں گا میں اللہ کا، جو ایک بندے کی سوچ ہوتی ہے نا کہ یار کہ میری وائف یہ ہونی چاہیے یا میری گرل فرینڈ یہ ہونی چاہیے، وہ میری وائف ہے الحمدللہ. تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں دوسری جگہوں پہ میں ٹانگیں پھنساتا پھروں. ویسے دوستی سب کے ساتھ ہے میری. یہ مرد پہ الزام آتا ہے ہمیشہ کہ مرد جو ہے نا وہ ہراس کرتا ہے، یار خدا فلرٹ کرتا میرے ہے. دل کی بات کی ہے آپ نے. میں نے ابھی آپ کے دل کی بڑی باتیں کرنی. آپ نے میرے دل کی بات کی ہے یار. یہ مجھے ایک چیز دیکھیں، میں نے خواتین کے حقوق کے لیے، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ وومنس ڈے کے اوپر میں پرفارمنسز کرتا ہوں، وومنس ڈے پہ میں عورتوں کے لیے کام کرتا ہوں. میں خواتین کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، وہ چاہے کسی بھی کیٹیگری کی ہوں، کسی بھی کیٹیگری کی. دیکھیں، عورت جو ہے نا، عورت کی عزت کرنا ہمارے اسلام میں عورت کی بہت عزت کرتا ہوں. میں نے آج تک کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. سم ٹائم ایسا بھی ہوا ہے کہ نوبت آ گئی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو تھپڑ مار دوں. پانی سر سے گزر گیا ہے، لیکن ابیوز تک نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. مجھے ایک چیز کا جواب چاہیے، وہ کوئی بھی دے دے، وہ آپ دے دے، کوئی کامنٹ میں دے دے، کوئی فون کر کے دے دے، کوئی میسج کر کے دے دے، کوئی عورت دے دے، کوئی بوڑھی خاتون دے دے. مرد کے اوپر الزام لگتا ہے کہ اس نے ہراس کیا ہے فلاں کو، تو عورت پہ کیوں الزام نہیں لگتا کہ وہ مرد کو ہراس کرتی ہے؟ بھائی میں بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ سب کے سامنے، آپ گواہ ہیں اس بات کے، آپ سب کے سامنے یہ بات بتا رہا ہوں.
میں 3 سے 4 دفعہ ہراس ہو چکا ہوں, اور لاسٹ ہراس ہوا ہوں میں آج سے 6 ماہ پہلے. اور میرے جو قریبی دوست ہیں وہ اس وقت شو دیکھ رہے ہوں گے, اور ان کو اس بات کا پتہ ہے, اور اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے جس نے مجھے ہراس کیا. آپ کو خواتین نے ہراس کیا؟ جی جی بالکل. اور ابھی 6 ماہ پہلے ایک خاتون نے ہراس کیا. خاتون نے کیا ہراس کرنے کا طریقہ؟ مثلا کیا مجھے ملو, یا کیا کوئی ڈیمانڈنگ, کس طرح کی ڈیمانڈ؟ یار عجیب و غریب ڈیمانڈ, یعنی کہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ تم بعد آ جاؤ, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اور اتفاق یہ ہے کہ میں اپنے گھر پہ موجود تھا اور میری وائف بھی موجود تھی. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اور میری وائف بھی اس بات کی گواہ ہے. اور میں نے ٹائم دیا پورا, میں نے کہا چلو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں, ہو سکتا ہے دماغی حالت ٹھیک نہ ہو یا کسی اور زون میں ہو وہ, تو ہوش آئے تو پھر شاید سوری کر لے. 2 دن میں ویٹ کرتا رہا, اس کا فون نہیں آیا. پھر اس کے بعد میں ان کے اگینسٹ میں اپلیکیشن دینے لگا تھا کہ مجھے ہراس کیا گیا. پولیس اسٹیشن؟ جی بالکل. کامران مجاہد ایک خاتون کے اگینسٹ اپلیکیشن ایف آئی آر درج کروانے کے لیے جا رہے تھے پولیس اسٹیشن کے, مجھے خاتون ہراس کر رہی ہے. جی جی بالکل. اور میں نے اپنے اپنی خواہش پورا کرنے کا کہہ رہی تھی آپ سے, پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہی تھی؟ نہیں, کس چیز کی ڈیمانڈ؟ پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کر رہی تھی, وہ جو پہلی بات آپ ٹائم نے کی سپینڈ کرنے کی بات کر رہی تھی. جی بالکل. اچھا بالکل. اور جو میں نہیں کر سکتا نا وہ باتیں, ہیپی آورز. جی بالکل. اچھا, ہنی ٹریپ, کمال ہے. تو وہ خیر میں نے ایک کام یہ کیا کہ میں نے ایک اپنے اس دوست کو فون کیا جو ان کو بھی جانتے تھے اور ان کے بھی دوست تھے. ان کو میں نے پورا واقعہ بتایا, اور ان کے ساتھ ہی میں نے پلان کیا کہ ہم چلتے ہیں, جا کے میں ایک اپلیکیشن دیتا ہوں. کیونکہ سر دیکھیں میں ایک فیملی پرسن ہوں, مجھے بڑی خواہش ہے بیٹی کی, لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ کو نہیں منظور, اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی. میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, لیکن جو دوسروں کی بیٹی ہیں نا, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, وہ چاہے کسی بھی کیٹیگری کی, وہ کیونکہ مجھے نہیں پتا کس کی کیا مجبوری ہے, وہ کس لیے یہ کام کر رہی ہے. تو یہ ان کا پرسنل ہے, یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے. میں کون ہوتا ہوں کسی کو کچھ کہنے والا. تو میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا بھائی میں اپلیکیشن دینی ہے. تو ان کے ساتھ میرا ایک ٹائم ہو گیا کہ ہم اتنے بجے جو ہے پولیس اسٹیشن جائیں گے. جی جائیں گے. لیکن اس خاتون کا مجھے فون آ گیا, یا پتہ نہیں شاید میرے اس دوست نے اس کو کہہ دیا کہ سوری کرو, نہیں تو وہ اپلیکیشن دے رہا ہے. خاتون کا فون آیا, اور اس خاتون نے مجھے کہا کہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں, آپ فیل کریں کہ میں آپ کے پیروں کو ہاتھ لگا کے معافی مانگتی ہوں, یہ میری امی سے بات کریں. تو اس نے اپنی ماں کو فون پکڑا. تو پھر اس کی ماں سے جب میری بات ہوئی, تقریباً کوئی 10 منٹ کی کال تھی, تو ان سے بات ہوئی, تو میں نے کہا ماں جی اوکے, ختم ہو گئی بات. تو بس یہ ہے کہ ان سے کہیے گا کہیں ان کو پتہ چلیں گے کامران مجاہد وہاں پہ ہے, تو وہ وہاں پہ نہ آئیں, اگر آئیں تو میرے سامنے نہ آئیں. میں نے اتنا کہہ کے بات ختم کی. یہ جب آپ کو خواتین کی طرف سے ہراس کرنے کی کوشش کی گئی, تب آپ کا ریئیکشن یہی تھا ہر دفعہ؟ جی جی. کیا آپ نے سوچا میں کمپلین کروں پولیس اسٹیشن, کسی میڈل مین کو ڈالوں کہ اس کو میری جان چھوڑ دے بی بی؟ نہیں, ایک دفعہ تو میں نے باقاعدہ دروازہ کھول کے تو بازو پکڑ کے گاڑی سے باہر نکال دیا تھا ایک آپ کی سپر سٹار کو. کمال ہے یار, آپ تو انتہائی ایک معصوم اور مشرقی ہیرو ثابت ہوئے.